بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ لو سیریز ہماری چل رہی ہے اور بہت پازیٹیو فیڈ بیک آ رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ تو فرسٹ لیکچر میں ہم نے لو سیریز کا انٹروڈکشن دیکھا تھا کہ محبت کسے کہتے ہیں، پھر ہم نے محبت کرنے والے لوگوں کی ٹائپس دیکھی تھیں، پھر ہم نے اوور تھنکنگ پہ بات کی تھی کہ زیادہ سوچنے پر کس طرح سے قابو پائیں، اور محبت سے ریلیٹڈ ہی آج ہمارا ٹاپک ہے سیکیورٹی ویپنز، یعنی حفاظتی اختیار۔ بہت ساری بہنوں کا یہ سوال تھا کہ ہم چاہ کر بھی اس محبت سے باہر نہیں نکل پا رہی۔ جب لیکچر سنتے ہیں تو بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں، لیکن بعد میں پھر وہی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنی حفاظت کیسے کریں، کیسے اس چیز سے باہر نکلیں، حرام ریلیشن کو کیسے ختم کریں، ابھی اس محبت کے جال میں پھنس چکی ہیں تو ان سے باہر ہم نے کیسے نکلنا ہے۔ تو یہ لیکچر میں آپ سارے سوالوں کا جواب اس میں موجود ہے کہ ہم نے کون کون سے سیکیورٹی ویپنز ہیں جن کو اپنانا ہے اور اس سے باہر نکلنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ شیطان جو کہ ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کو برباد کرے، ہمیں بھٹکائے۔ تو کون سے ایسے سیکیورٹی ویپنز استعمال کیے جائیں کہ ہمیں ان سے نجات مل سکے؟ سب سے پہلی بات کہ شیطان ہمیں راہ راست پہ آتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نے اس کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی کو سجدہ کرنا ہے، اس کی محبت کو پانا ہے، کیونکہ سجدے میں ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ سجدے میں تو جو مانگیں گے وہی ملے گا، لیکن اگر ہم سجدہ ہی نہ کریں اور پھر کہیں کہ ہماری بے چینیاں ختم نہیں ہوتی۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، ہمارے مسائل ختم نہیں ہوتے، اور وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو دیکھیں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ دیکھیں ہم نے نماز کو بہت ہلکا لے لیا ہوا ہے۔ جب ہم نماز کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو ڈائریکٹلی ہم مسلمان ہونے کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے پاس ایک سیکیورٹی ویپن آ جائے گا شیطان سے لڑنے کے لیے نا، اور شیطان کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ بندی بڑی سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے، اس کا اپنے رب کے ساتھ بہت گہرا تعلق بنتا جا رہا ہے، تو وہ پھر ہم پہ وار نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، جو بھی ہے دنیا کے سارے کام بعد میں، سب سے پہلے نماز، اذان ہوئی ہے سب سے پہلے اٹھ کے نماز ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اگلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ نے قرآن کو پڑھنا ہے اور ڈیلی پڑھنا ہے، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ ہم قرآن کو بہت اوپر سے پڑھتے ہیں، اور اس کو سمجھ کے پڑھا کریں، غور کیا کریں ہر آیت پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے۔ جب تک قرآن سے محبت نہیں کریں گے، قرآن کی محبت بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قرآن تو پیٹرن آف لائف ہے، آپ کسی بھی ایک آیت کو اس کی تفسیر کے ساتھ ریڈ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ڈائریکٹلی آپ کی زندگی سے بات کر رہی ہے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی پرابلم چل رہی ہے اس کا حل اس آیت میں موجود ہے۔ آپ کے دل میں کسی قسم کی کوئی بیماری یا زنگ لگ گیا ہے تو یہ قرآن اس کے لیے میڈیسن ہے۔ آپ کی روح بیمار ہو چکی ہے، آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، تو یہ قرآن ہے جو اس کی میڈیسن ہے، تو اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ خود بھی تلاوت کیا کریں اور اپنے موبائل میں کچھ نہ کچھ ضرور رکھیں، کوئی تلاوت رکھیں، اس کو سنا کریں، قرآن کی تلاوت کیا بھی کریں اور اس کو سنا بھی کریں۔ آپ کے دل کے اندر سے بہت ساری غلاظت اور برے خیالات، بری سوچیں، دکھ درد یہ نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور جب آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے آپ کے دل میں محبت ہوگی قرآن کی بھی، اور آپ کی زندگی میں بڑا، جب آپ تلاوت سنتے ہیں نا بڑی ہی توجہ کے ساتھ، تو آپ کو اتنا سکون ملتا ہے نا، پھر میوزک کی محبت نکل جائے گی اور قرآن کی محبت آ جائے گی انشاءاللہ۔ اپنے درد میں اللہ کو ہم درد بنائیں۔ سب کے پاس آپ جیسا درد تو ہوگا، لیکن سب کے پاس آپ جیسا ہیلر نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو سانگز بنا کے آپ تک بیچ رہے ہیں، اللہ ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ بالی ووڈ موویز ہیں، سانگز ہیں جس نے ہماری یوتھ کو خراب کیا ہوا ہے، محبت کے جھانسے میں پھنسایا ہوا ہے، ان کے پاس بھگوان ہے، اللہ نہیں ہے۔ وہ تو پتھروں کی پوجا کرتے ہیں نا، اور ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اشرف المخلوقات میں سے ہیں۔ تو کیا اب بھی اللہ کی طرف نہیں آئیں گے؟ پتہ ہے جب آپ قرآن کو سننا شروع کریں گے نا تو گانوں کی محبت ویسے ہی آپ کے دل سے نکل جائے گی، بہت سکون ملے گا آپ کو، آپ کی روح کو، پھر آپ سارے دکھ سارے غم بھول جائیں گے۔ یہ سانگس تو بے سکونی دیتے ہیں اور قرآن سکون دے گا، اور یہ آپ کی حفاظت بھی کرے گا، ہر جگہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، صبح و شام کے اذکار ان کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔
5 سے 10 منٹ اذکار کے لیے ضرور نکالا کریں. یقین کریں یہ بہت فائدہ مند ہے. سارے دن کے لیے آپ کو سیکیورٹی مل جاتی ہے ان اذکار سے. اپنے پاس آج ہی لکھ کے رکھ لیں، یہ پوائنٹس لکھ لیں کہ آپ نے یہ کام ضرور کرنے ہیں. یہ آپ کے سیکیورٹی ویپنس ہیں، ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے. اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے جتنی بھی پریشانیاں، جتنے بھی مسائل ہیں، سب نکل جائیں اور مصنوعی محبت نکل جائے، آپ اس حرام ریلیشن سے نکل جائیں، آپ کے دل میں اللہ کا نور آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، تو ان سیکیورٹی ویپنس کو استعمال کریں. پھر آپ آیت الکرسی پڑھیں اور ساتھ ہی معوذاتین بھی پڑھیں، جیسے سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس ہے. ان کو آپ 3 بار ضرور پڑھا کریں. اور جب آپ آیت الکرسی کے بعد 3 بار ان تینوں صورتوں کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو 24 گھنٹے کے لیے سیکیورٹی مل جاتی ہے، آپ کی حفاظت کی، اور جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہوگا اللہ اس میں آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور اگر آپ صبح شام کے اذکار پڑھ لیتے ہیں تو کسی قسم کا جادو بھی اثر نہیں کرے گا آپ پہ. اور اللہ تعالیٰ کے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھیں. یہ جو فرشتے ہیں نا، جب آپ حفاظت کی دعائیں پڑھتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کام کرتے ہیں، تو یہ گارڈز آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ بہت سارے حادثات سے بچ جاتے ہیں. تو ان سیکیورٹی ویپنس کو اپنائیں، آپ کی زندگی بہت سیکیور ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کے جو گارڈز ہیں وہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر آفت، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر مصیبت اور تمام حادثات سے محفوظ رکھے، اور ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، ہماری زندگی کی ساری مشکلات کو حل کر دے. آمین. اور اپنی سچی محبت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.